إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجا. کامیابی دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آخری نبی کی اتباع اور پیروی کریں. اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کے تمام اعمال اللہ کے پاس باعث اجر و ثواب اور آخرت میں اس کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ اور ماڈل بنایا. سورہ احزاب کی آیت 21 جس میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ماڈل ہیں، بہترین مثال ہے. لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ پر یقین رکھے، آخرت پر یقین ہو، اور اللہ کو جو یاد رکھے گا وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو جو اہمیت دی، اگر ہم بھی اس کو اہمیت دیں گے تو یقیناً اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھائیں گے. ان بعض چیزوں میں جو پریکٹیکل زندگی میں پیش آنے والی ہیں ان میں سے ایک صلاۃ ہے، نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری ول تھی وصیت، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وصیت انسان کی ایک آخری خواہش ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی وصیت کے مطابق جو کچھ بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہو، چاہے اس کی دولت کا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس کی ول کے مطابق کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں جو اپنی زبان مبارک سے کلمات ادا فرما رہے تھے ان میں سے ایک تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو. یہ ول ہے، وصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خاص طور پر تم خیال رکھو. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں بھی اس کی وصیت فرما رہے تھے؟ اس لیے کہ جو قومیں تباہ اور برباد ہوئی، قرآن کریم میں ان کا ذکر سورہ مریم میں ایک جگہ کیا گیا، مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ، اور کرنے کے بعد جو قومیں بگڑیں اس کو بھی بتایا گیا اور اس کے ریزن بھی بتا دیے گئے. تو اس طرح سے یہ ہمارے لیے سورہ مریم ایک آئینہ اور مرر ہے. اگر ہم چاہیں کہ گزشتہ قوموں کی تباہی کا سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، تو قرآن کریم نے اس کو پیش کر دیا. تو انبیاء کرام کی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو تباہ اور برباد ہو گئے انبیاء کرام کے بعد ان کی قوموں میں. اور وہ کیوں تباہ ہوئے اس کا سبب بتایا گیا. نمبر 1، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا. نمبر 2، شہوت اور خیالات، اپنی خواہشات، ڈیزائر کے پیچھے لگے رہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس میں جائز کون سا ہے، ناجائز کون سا ہے، حرام کون سا ہے، حلال کون سا ہے، جی جو چاہا اس کے پیچھے لگ گئے. یہ 2 بڑے بڑے اسباب یہاں بیان کیے گئے. یعنی نماز اس پر انہوں نے توجہ نہیں دی تو وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وصیت فرمائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی تباہ اور برباد ہو جائیں، کیونکہ نماز یہ اسلام کا ستون ہے، پلر. جیسے صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت، بلڈنگ، کنسٹرکشن سمجھ لیجئے کہ 5 چیزوں پر قائم ہے، پلرز، ارکان اسلام جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں سے پریکٹیکل لائف میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، کہ شہادتین مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. بنیاد آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی پلر کمزور ہو جائے تو بلڈنگ کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اگر ونڈو کمزور ہو جائے تو آپ اس کی ریپیئر کر سکتے ہیں، اور بلڈنگ اس کی وجہ سے گرے گی نہیں، دیکھنے میں معیوب لگے گی. دروازہ کمزور ہو جائے دیکھنے میں برا لگے گا لیکن بلڈنگ نہیں بیٹھے گی. لیکن اگر پلر گر جائے تو ساری عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. نماز کو پلر کہا گیا، ستون کہا گیا، رکن، کہ اگر یہ گرا دو گے تو ساری کی ساری اسلام کی بلڈنگ کبھی بھی ضائع ہو سکتی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بین الکفر، ایک اور حدیث میں ہے العہد الذی بیننا و بین الشرک، ہمارے اور کفر کے درمیان، ہمارے اور شرک کے درمیان الصلاۃ. فرق کیا ہے؟ نماز کا. یہ دیوار ٹھہری ہوئی ہے کفر اور اسلام کے درمیان. یہ دیوار کو گرا دو گے تو یہ زمین کسی بھی وقت شرک اور کفر کی زمین سے مل سکتی ہے. تو ہمارے اور مشرکین اور کفار کے درمیان جو بنیادی فرق بتایا گیا عملی زندگی میں وہ صلاۃ کا فرق ہے. اگر تم صلاۃ کو ضائع کر دو گے تو کسی بھی وقت وہ فرق ختم ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گا، ڈینائی کر دے اور ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ حرکت اس کو کافروں میں ملا دے گی. اسی لیے علماء کرام، ائمہ اور فقہا نماز کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ نماز کو ترک کرنا وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے آدمی کافر بن جائے گا. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. اور جہنمیوں کا تذکرہ جو سورہ مدثر کے آخری حصے میں کیا گیا، آپ نے اس پر غور کیا کہ سورہ مدثر کے آخر میں جہاں جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں آئے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا ما سلککم فی سقر. جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے سب سے پہلا ریزن قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ اعتراف کریں گے، مگر اس وقت اعتراف کریں گے جب اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہو چکا، جہنم میں داخل کر دیے گئے. لیکن اب وہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. اور دیگر جو خرابیاں تھیں اس میں بڑی خرابی نماز کو ضائع کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے سلسلے میں خاص طور پر توجہ دیا کرتے تھے. کیسے توجہ دیا کرتے تھے؟ سورہ فتح اس کو آپ پڑھیے، اس کا آخری حصہ، اس میں صحابہ کرام کے بارے میں ان کی ایک صفت بیان کی گئی، اور یہ صفت تورات وغیرہ کے حوالے سے کوٹ کی گئی. یعنی صحابہ کرام ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر ان کی صفات طیبہ کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی یہ صفات، یہ کوالٹیز ہوں گی. ان میں سے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی نشانی کیا ہوگی تورات میں بیان کیا گیا. پڑھیے سورہ فتح کو، کہا گیا کہ وہ ایسے پاکیزہ صفت لوگ ہوں گے دشمن کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں فولاد کی طرح سے سخت ہوں گے.
لیکن آپس میں پیار و محبت میں ریشم کی طرح سے نرم ہوں گے. اور دوسرے ان کی پہچان یہ ہے کہ نمازوں میں کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدوں میں ہوں گے. ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر نماز کی علامتیں ہوں گی، سجدے کے نشانات ہوں گے. یہ صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی قرآن کریم کے اندر. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کامیابی پانے کے لیے کن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور اسوے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مگر ہمیں توجہ زیادہ دینی چاہیے اپنی عملی زندگی کی باتوں پر. پریکٹیکل لائف میں کون سی چیز کام زیادہ آنے والی ہے. تھیوری کو چھوڑ دیں، نظریات کو چھوڑ دیں، بڑے بڑے عنوانات کو چھوڑ دیں. پریکٹیکل چیز کو لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، یہ آپ کی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بے چینی محسوس کرتے، کبھی کوئی سخت مسئلہ پیش آتا، کوئی ڈیفیکلٹ چیلنج، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت بلال سے کہتے تھے اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، کہ بلال نماز کا اہتمام کرو، نماز کھڑی کرو، اس کے ذریعے سے ہمیں آرام اور سکون پہنچاؤ. یہ ہے سنت. مومن کو آرام کہاں ملتا ہے؟ مساجد کے اندر، نماز کے اندر، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون، راحت، اطمینان، ٹرینکوائلٹی یہ کہاں سے ملتی ہے؟ نماز کے ذریعے سے. اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے سے یہ چیزیں مجھے حاصل ہوتی ہیں. اور آپ کی نماز کس طرح کی ہوا کرتی تھی؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات کی نماز یعنی تہجد کس عمدہ طریقے سے پڑھتے تھے اس کے بارے میں سوال تک مت کرو. اتنی خوبصورت نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنے اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس نماز کے اندر وہ کیفیت ہوا کرتی تھی جس کو حدیث کے الفاظ میں کہا گیا عزیز کا عزیز المرجل، الف کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کسی آیت سے گزرتے اس میں عذاب کا تذکرہ اگر ہوتا، جہنم کا اگر تذکرہ ہوتا تو آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی جیسے ہانڈی کو اگر آپ چولہے پر چڑھا دیں اور وہ جب گرم ہو جائے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. سالن یا پانی وغیرہ جب گرم ہوتا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عزیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس آیت سے گزرتے ہوئے اس طرح کی کیفیت پیدا ہوا کرتی تھی. وہاں آپ رکتے، اس سے پناہ مانگتے تھے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے کہ اللہ اس عذاب سے میری امت کو بچانا. اور اگر کبھی نعمت اور جنت کی آیات سے گزرتے تو وہ طلب کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا. یہ انداز ہوا کرتا تھا آپ کی تلاوت کا، آپ کے رکوع کا اور آپ کے سجود کا. یہ نماز کی کیفیت آدمی کو اللہ کا قریبی بنا دیتی ہے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کوئی خدمت کی. آپ نے خوش ہو کر ان سے کہا کوئی چیز اگر مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. اور صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز ہم سے بڑا مختلف تھا. اگر ہم سے کوئی اس طرح کا آفر کرے تو ہم اپنے ذہن کے مطابق سوال کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی چیز مانگو تو ہم اپنی اپنی پسند کی چیز مانگیں. اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے سوچنے کا انداز جنت، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مانگو کچھ مانگنا چاہتے ہو، تو انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا. انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آرزو ہے اور میں سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او غیر ذالک، کیا کوئی اور چیز نہیں مانگ سکتے تم؟ اور بڑا سوال کر دیا نا. تو صحابی نے کہا نہ، وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا اعیننی بکثرۃ السجود، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پھر تم میری مدد کرو کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور جنت کا تمہیں مستحق بنا سکے، تم بن سکو.
اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام نماز کو کس طرح سے پڑھا کرتے تھے یا کیا اہمیت اس کی دیا کرتے تھے، اور نماز کیسے پڑھی جائے۔ نماز کے اندر یہ صرف ادب پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ اس کی کیفیت ہے۔ ورنہ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، مگر ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وَإِذَا قَامُوا فِي الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نماز کے لیے جب ٹھہرتے ہیں سستی، غفلت، بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو سستی کے ساتھ نماز قابل قبول نہیں، بے توجہی کی نماز قابل قبول نہیں، غفلت اور لاپرواہی کی نماز قابل قبول نہیں۔ ارائیت الذی تو سب کو یاد ہوگا، پڑھیے فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل جہنم کا ایک ٹھکانہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ هم فی صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر بھول، غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہ وہ اپنی نمازیں جیسی توجہ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے وہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے۔ اگر ان کے لیے ویل ہے تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا، جو نماز میں بالکل توجہ نہیں دیتے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو نماز، اس کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ قوموں کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب اسی نماز کے اندر غفلت تھی۔ اور نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ خشوع کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے نمازی کامیابی اور فلاح پائیں گے جو اپنی نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ سنسیئرٹی، کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز اگر پڑھیں تو اس سے پہلے اپنا مائنڈ بنائیں۔ کسی کو نیت کرنا کہتے ہیں، نیت الفاظ سے نہیں ہوتی، نیت اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کرنے کا نام ہے، کہ آپ ٹھہرنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس کے آگے ٹھہرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر اس طرح سے ہم نماز کے لیے ٹھہریں گے تو وہ نماز میں وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ کس طرح سے؟ جیسے بعض اوقات حضرت زین العابدین، ان کے بارے میں ایک بات بتائی گئی، کبھی کبھی وہ نماز کے لیے ٹھہرتے، وضو کر کے تیار ہوتے تو کبھی کبھی ان کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ نماز سے پہلے آپ پر یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ اس تصور سے میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی ہمیں بھی ذرا رک کر غور کرنا چاہیے، کبھی ہماری نماز یا ہماری نیت ہمیں اس طرف ڈال سکی؟ کبھی ہم نے غور کیا کس کے آگے ہم ٹھہر رہے ہیں، کیا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اسی لیے حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، مل احسان، بہتر، اعلیٰ اور عمدہ عبادت کیسے ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگرچہ کہ تم دیکھتے نہیں مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہاری سننے والا ہے۔ اس طرح سے تم اگر عبادت کرو گے تو یہ ہے احسان عبادت میں، اور یہی مطلوب ہے، اسی کو خشوع کہا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح کی نماز ادا کیا کرتے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر مکے کے لوگوں نے جب حالات بڑے سخت ہو گئے تو ایک پابندی لگا دی تھی، اور وہ کیا تھی؟ مجھے اور آپ کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ مکے کے مشرکین نے حضرت ابو بکر کی ریسپیکٹ میں ان کو وطن سے نہیں نکالا، بڑی عزت کرتے تھے، مگر ایک پابندی لگا دی گئی کہ اگر ابو بکر مکے میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ پبلک مقامات پر نماز پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ کیفیت ان کی ایسے ہوتی ہے کہ ہمیں خوف ہے کہ ان کی اس انداز تلاوت کو دیکھ کر ہماری عورتیں سب مسلمان بن جائیں، یعنی نماز کے انداز کو دیکھ کر عورتیں مسلمان بنیں گی۔ اس لیے ہم یہ پابندی لگاتے ہیں کہ یہ پبلک میں نماز نہ پڑھیں، جہاں ہماری عورتیں ہوں وہاں نماز نہ پڑھیں، ورنہ ہمیں خطرہ ہے اس بات کا۔ مشرکین عرب ان کی نماز سے اتنے زیادہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے، اس
پر پابندی لگا دی گئی، کیسی نماز پڑھتے رہے ہوں گے، کیا خشوع تھا ہوگا، کیا کیفیت ان کی تھی ہوگی۔ اور جب ہم بھی نماز کے لیے ٹھہریں تو کبھی اس طرح کا بھی تصور اپنے اندر لائیں، ورنہ نماز صرف گنتی پوری کرنے کے لیے، تعداد پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی کہ عشاء کے لیے ہم نے کچھ عدد مقرر کر لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ لازماً وہی ہم پورے کریں، یا ظہر کے لیے ہم نے ایک نمبر مقرر کیا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمبر پورے ہونے چاہیے۔ حالانکہ نماز میں نمبر کی نہیں، وہ کوالٹی کی اہمیت ہے، وہ خشوع کی اہمیت ہے کہ وہ جس طرح سے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب کیسے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ جس کو صحیح بخاری میں کہا گیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ اسوہ ہے نبی کا کہ نماز ہم کیسے ادا کریں، ہمارا وضو کیسے ہونا چاہیے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے، ظاہری کیفیت میں بھی اور روحانی طور پر بھی اپنی حد تک کوشش کریں گے، تو یہی نماز کامیابی کا ذریعہ بننے والی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سنت کے مطابق نماز سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں؟ ہم میں کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ وضو خانے میں تشریف لے جائیں، تھوڑی دیر وہاں رک کر دیکھیے، ہم میں کتنے ایسے بھائی ہیں جو سنت کے مطابق وضو کرنا جانتے ہیں۔ اگر ہم سنت کے مطابق وضو نہیں کر سکتے تو پھر باقی اعمال ہمارے کیسے قبول ہوں گے سنت کے مطابق؟ اسی طرح سے ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مسنون ہیں، ہمیں نہیں معلوم، یا ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اتحیات میں کیا پڑھنا چاہیے، کون کون سی دعائیں پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ بہت سارے لوگ، نمازیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے نمازی ایسے ہیں جنہیں معلوم تک نہیں ہے کہ یہ بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں یا یہ بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں بچپن میں اپنے محلے یا گاؤں کی مسجد میں بچپن میں بچوں کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر نماز سکھائی گئی، اور اس کے بعد حالت کیا ہوئی؟ بڑے ہو گئے، جوانی کی منزلیں گزر گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا، وہی بچپن میں جو مختصر نماز یاد دلائی گئی بچوں کے لیے، اس سے ہم نے ایک دعا آگے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ گزارے کی دعا تھی، بچوں کے لیے سکھائی گئی تھی، ہم نے اس میں ترقی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا ہم نے معلوم کیا کہ سنت کے مطابق کیا پڑھنا چاہیے، سنت کے مطابق کیسے سجدہ کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق معزز خواتین نماز میں کیسے ٹھہریں، معزز خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور سنت کے مطابق کیا کوئی آدمی تندرست ہو اور گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت وارننگ دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اسے 27 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بغیر عذر کے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، بہت سارے علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی نماز قابل قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ اگر جس کو بہت زیادہ عذر نہ ہو اور وہ گھر میں نماز ادا کرے، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انداز تھا گشت کرنے کا، وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر نکلا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک صاحب نماز میں غفلت کر رہے ہیں، وہ نہیں آئے، تو پھر وہ ان کے گھر تشریف لے گئے، حضرت عمر خود، اور جب دروازے پر کھڑے ہوئے آواز دی، حضرت عمر باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ باہر تشریف لائے۔ ان کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں نماز میں نہیں دیکھ رہا ہوں مسجد میں۔ ان کا طبیعت خراب تھی۔ ان کہا کتنے افسوس کی بات ہے، عمر کی آواز سن کر تم دروازے کے باہر آ گئے، اللہ کی آواز اذان سن کر تم مسجد تک نہیں آ سکے۔ اگر تم بیمار تھے تو یہ باہر کیسے آ گئے؟ میری آواز کا خوف اتنا کہ تم دروازے تک آ گئے، تو اس کا مطلب ہے اگر تم چاہتے تو مسجد تک آ سکتے تھے۔ ایک نابینا صحابی فجر کی نماز، صرف فجر کی نماز کے لیے کہتے ہیں کہ راستے میں کوئی مجھے کبھی لانے والا نہیں ملتا، اور خطرہ ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو، کیا میں فجر کی نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ نابینا، فجر اور یہ راستے کا خطرہ، تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔
هل تسمع النداء؟ آپ نے پوچھا اذان کی آواز آتی ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا پھر کوئی گنجائش نہیں، تمہیں آنا پڑے گا. اگر ایک نابینا صحابی کو فجر کی نماز میں گھر میں ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہم اور آپ کیا ٹی وی دیکھتے ہوئے نماز چھوڑ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ کیا ہم گھر میں بیٹھے ہوئے جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں صرف یہ غور کرنا چاہیے پریکٹیکل لائف سے اس کا تعلق ہے. اور کیا یہ بطور باپ کے، بطور ماں کے ہماری ذمہ داری نہیں کہ اپنے بچوں کا وضو، اپنے بچوں کی نماز، اپنے بچوں کو غسل کا طریقہ تک ہم بتائیں؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے یہ؟ اور یہ نہیں سیکھیں گے تو ان کی نماز سنت کے مطابق پھر کیسے ہوگی؟ ان کا وضو سنت کے مطابق کیسے ہوگا؟ ان کا غسل سنت کے مطابق کیسے ہوگا؟ کبھی آپ کسی معتبر عالم دین کے ساتھ بیٹھیے تنہائی میں، اور ایک مرتبہ، یہ میری گزارش ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی نماز سنائیے اس عالم دین کو. ہو سکتا ہے آپ کی نیت اچھی ہو مگر آپ پڑھ رہے غلط ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ جان کر غلطی نہیں کر رہے ہیں مگر آپ کو غلط یاد ہو گیا. کریکشن کیسے ہوگی؟ آپ کبھی بیٹھ کر بتائیے کہ میں اتنی ہی دعائیں پڑھ رہا ہوں، کافی ہے یہ، یا کچھ اور بھی مجھے پڑھنا چاہیے، یا کوئی چیز مس ہو رہی ہے. میں وضو اس طرح سے کرتا ہوں. حیرت کی بات ہے، وضو کرنا جو کہ 5 وقت کی چیز ہے، بہت سارے بھائی اور بہنیں ان کو وضو کرنا جو سنت کے مطابق ہے وہ جانتے تک نہیں ہے. تو گفتگو کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ ہم عملی زندگی پر زیادہ توجہ دیں، اور اس میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اقامت صلاۃ اس کی بہت اہمیت ہے، اس پر زیادہ توجہ کریں، اور نماز خشوع کے ساتھ ادا کریں. نماز کے لیے جب ٹھہریں اسی توجہ اور اسی نیت کے ساتھ ٹھہریں. آپ نے بہت سارے بھائیوں نے کتنی مرتبہ جنازے کی نماز اٹینڈ کی ہوگی، لیکن کیا یہ تعجب کی بات نہیں؟ ہم میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو سنت کے مطابق نماز کا مسنون طریقہ جنازے کا تک نہیں آتا. انتظار ہو رہا ہے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، 2-2 گھنٹے تک اعلانات ہو رہے ہیں 1-1 گھنٹے کے، ٹھہرے ہوئے ہیں، باڈی رکھی ہوئی ہے، اور جب نماز جنازہ شروع ہوتی ہے 3 منٹ میں نماز جنازہ ختم کر دی جاتی ہے. حالانکہ یہ جنازے کی نماز اس کو سفر آخرت پر روانہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دعائے مغفرت کا وہ آپ نے 3 منٹ میں ختم کر دیا، اور گھنٹوں کا اعلان ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے جس کا اسے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور پھر کتنے لوگ ہیں جن کو فی الواقع یہ معلوم ہے کہ جنازے کی نماز سنت کے مطابق ہم پڑھتے کیسے ہیں. نام لگانے کے لیے، منہ دکھانے کے لیے اگر ہم حاضر ہو جائیں برادری تو خوش ہوگی، مگر اس مرنے والے کو ہماری حاضری کا فائدہ کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کو بھی ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سستی اور غفلت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. Brothers and sisters, I was talking about the importance of salat, prayer. Our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is the great example and model for us, everyone, as Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ahzab, verse 21, that the great model and example we have in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam's last and final will, this was about salat. You have to take extra care about salat. You have to give your priority towards salat. Why? Because salat is like a pillar of Islam. In practical life, the difference between Muslim believers and non-believers is salat. In practical life. Therefore, we have to understand the importance of salat. And second thing, how we are going to pray. Salat is obligatory upon every believer, male and female, 5 times daily. We have to pray. This is not matter of option that if you want,
if you like to pray, then you come, otherwise you have free option. No, salat is obligatory. So we have to pray on regular basis. Number two, how we are going to pray? With khushu. Khushu, sincerity. When we stand up for salat, we have to prepare. The preparation, mentally, physically and spiritually, this is niyyah. You don't have to pronounce, you don't have to say something in your niyyah. You have to make your mind what you are going to do, how you are going to ask, to whom you are going to ask, how you are going to do your dua during salat time. But unfortunately, many of our respected brothers and sisters, though they are born in Muslim families, but they don't know how to do wudu according to Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Is this not amazing? For a Muslim boy or for a Muslim girl, or Muslim brother or sister, they don't know how to do wudu according to Sunnah. And similarly, many of our brothers, they are not aware how to stand up for salat, how to do ruku, how to do sajda, and what they are going to read during their prayer. So my brothers, salat is not like something you can pray according to your own desires. No, salat is ibadah. And one point we have to remember, that ibadah should be according to the sunnah of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. Say for example, Salatul Maghrib, 3 rakat farz, and Salatul Fajr, 2 rakat in farz. Can we add or reduce anything from ourselves? Rather than for 2 rakat, if I pray 3 rakat in Salatul Fajr, shall I get more reward? No, salat will be rejected. Similarly, Salatul Maghrib, 3 rakat in farz. But if I pray 4 rakat deliberately, whole salat will be null and void. I don't get any reward. Because salat should be according to Sunnah of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. Many of our sisters, even they don't know how to stand up for salat, how to do sajda according to Sunnah of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. And also, many brothers, they attend Salatul Janazah for example, but they don't know how to offer Salatul Janazah and what they are going to read in Salatul Janazah and many other salat, nawafil, sunan. We don't know how to pray. So my request is to our respected brothers and sisters that we have to learn how we are going to pray. And you have to teach to your children and family members as well. Because this is my responsibility as a father, as a mother, as a parent. This is not enough for us to feed them or to provide them clothes or shelter. This is my obligatory duty. But similarly, to teach them about Islam, to teach them about Salat, to check whether they are praying or not. Sometimes, many of our respected brothers, they are coming to attend congregation while their children, they are sitting and watching TV at home. They are not Muslim. Salat is not obligatory upon them. You are coming for masjid to attend congregation, but what about your own children? Did you ask? They are praying, they are regular in their salat. And similarly for sister, for mother, she should ask and she should teach how they are making wudu. Otherwise, it has been realized that many of our sisters, they don't know how to do ghusl according to Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and they don't want to ask to anyone. And mothers, they are not ready, they are not keen to teach them. They don't know how to do wudu. They don't know how to stand up for salat and to read things relating to salat. So my brothers, this is our obligatory. This is our duty as a believer, as a Muslim parent, father and mother. We have to teach them. And also, some brothers, they are sitting at home and they don't want to come to masjid for congregation, for jama'ah. My brothers, if you have genuine reason, then you can pray at home or wherever you are. Otherwise, you have to come for Salatul Jama'ah. There is no flexibility that even if you don't have any excuse, any genuine reason, still you are praying at home? No.
If masjid is there and you are not suffering from any illness or any other problem, then you have to come to masjid to attend congregation. This is advice of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And also we have to pray to please Allah subhanahu wa ta'ala, because quantity is very, very important. Quality is very, very important, not quantity. Quantity, like we have fixed a number. Salatul Isha, we have to pray 17 rakat, or sometimes Salatul Zuhr, we have to complete 12 rakat, regardless of the quality of Salat. No. Quality is very, very important, not quantity. If you pray 2 rakat as a nafil, but fulfilling all requirements, these 2 rakat can be considered better than 14 rakat you are praying without following the rules and regulations or conditions. Try to fulfill this and improve quality of salat as well, because laziness in salat, signs of hypocrite, munafiqeen. May Allah give us tawfiq and ability for understanding and following the best. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.